عبداللہ صاحب نے کراچی سے پوچھا استخارے کا کیا مطلب ہے اور استخارے کے بعد کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. دیکھیں استخارے کا اصل معنی ہے کیا؟ واٹ از دا میننگ استخارہ؟ استخارے کا معنی ہے طلب خیر، اللہ سے خیر کو طلب کرنا، یہ ہے اصل میں. اور ظاہر ہے کہ کسی شرعی اصطلاح کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی سفر کرنا یا کوئی کاروبار شروع کرنا یا اس کے اندر مفید یا مضر ہونے میں کسی قسم کا اگر شک کا معاملہ ہو، کوئی تردد آپ کو ہو رہا ہو، تو پھر اللہ رب العزت سے آپ دعا کرتے ہیں، خیر طلب کرتے ہیں. اور رہ گئی یہ بات کہ اس کا پتہ کیسے چلے گا، تو اس کے پتہ چلنے کے لیے کوئی لازمی خاص مخصوص انداز اور طریقہ نہیں ہے. یہ دیکھا جائے کہ یہ استخارے کا جو عمل ہے جس میں استخارے کی باقاعدہ دعا پڑھی جاتی ہے، جو مسنون ہے، جو کتب احادیث کے اندر موجود ہے، اللہم ان کان لی خیرا فی ھذا الامر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہم خیر لی واختر لی، اس طرح کی جتنی بھی احادیث ہے استخارہ اور خیر طلب کرنے کی جو دعائیں ہیں، تو ان دعاؤں کو پڑھنے کا، سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. 2 رکعت بھی آپ استخارے کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، تو 2 رکعت آپ نے پڑھ لی، استخارے کی دعا آپ نے پڑھ لی. اب دیکھیں دل کا رجحان کس طرف ہو رہا ہے، تو جس طرف دل کا رجحان ہو جائے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سوئیں گے پھر خواب آئے گا، پھر اس خواب کے اندر اس طرح کا کلر نظر آئے، تو یاد رکھیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے. سونا بھی ضروری نہیں ہے، سونے کے اندر خواب آنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، خواب کے اندر کوئی گرینری، کوئی ریڈ کلر کا نظر آنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں. ممکن ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ رجحان، دل کا رجحان جس جانب ہو. اب اس رجحان کے پیدا ہونے کے اندر خواب کا آنا بھی ممکن ہے کہ رجحان پیدا کرنے کے لیے ایک یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی خواب آ جائے تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. کسی محبت کرنے والے اہل علم دوست سے اس خواب کو ذکر کر کے اس کی تعبیر بھی پوچھنی چاہیے. تو یہ ہے کہ استخارے کا عمل، اور جس طرف دل کا رجحان ہو جائے پھر اس کو اختیار کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لوگ استخارہ تو کرتے ہیں، استخارہ تو ان کے ذہنوں میں بات آتی ہے، لیکن ایک اور عمل ہے وہ بھی سنت ہے، بلکہ اس کا تو قرآن کریم کے اندر حکم دیا گیا اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا ہے، وہ لوگ نہیں جانتے اور اس پر عمل نہیں کرتے. ایک ہوتا ہے استخارہ اور ایک ہوتا ہے استشارہ. استخارے کا تو یہی مطلب اللہ سے خیر طلب کرنا، استشارے کا معنی ہے مشورہ کرنا. قرآن کریم میں اللہ نے حکم دیا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام کو معاملے کے اندر، مشورے کے اندر شریک کر دیا کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وحی آتی تھی ان کو مشورہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو میں اور آپ تو بطریق اولا مشورے کے محتاج ہیں، ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے مشورے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا حکم دیا گیا، تو ہمیں ایک تو استخارہ کرنا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ مشورہ بھی کرنا چاہیے اور مشورہ طلب کرنا چاہیے. اور اس کے لیے کن سے مشورہ کرنا چاہیے؟ جو آپ کے لیے درد دل رکھتے ہوں، محبت رکھتے ہوں اور آپ سے پیار کرتے ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ماہر فن ہو. اب مثال کے طور پر بعض لوگ ہمیں خط لکھتے ہیں کہ جناب ہم کون سا بزنس کر لیں، کپڑے کا بزنس کریں یا کتابوں کا بزنس کر لیں، ہم جو ہے کھیتی باڑی کر لیں یا تجارت کر لیں. تو بھائی اب یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے. اگر آپ کو کسی چیز کا مشورہ کرنا ہے تو اس کے جو ماہرین فن ہے، کپڑے کی تجارت کرنے کا دل کر رہا ہے تو کپڑے کے تاجروں سے مشورہ کیجئے. اگر آپ کو کسی ملک کا سفر کرنا ہے تو جو لوگ اس ملک کا سفر کر چکے یا اس پروسیس سے گزر چکے ان سے آپ مشورہ کریں. ایک آدمی ہے جو پوری زندگی اپنی بستی سے باہر نہیں نکلا، اور اب آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے فرض کریں کہ دبئی جانے کا پروسیس کیا ہے. بھائی اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا پروسیس کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، ویزا سیکشن کہاں ہوتا ہے، کاؤنٹر کیا ہے، کیا ہے کیا نہیں. تو جو اس کے جاننے والے اور متعلقین ہوتے ہیں ان سے ظاہر ہے کہ رہنمائی دی جاتی ہے. تو خلاصہ یہ کہ ایک ہوتا ہے استخارہ اور ایک ہوتا ہے استشارہ، ان دونوں پر عمل کرنا چاہیے. www.darsequran.com